ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کسی ولی کا ایسا مزار تو تھا نہیں کہ جہاں لوگ جا کر کے منتیں مانے، جہاں جا کر کے لوگ معاذ اللہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے خلاف آیت نازل ہو جائے۔ یہ آیتیں جو ناک پر مکھی بیٹھنے کے نہ ہٹانے پر ہے، نفع و نقصان کا جو مالک نہیں، جس کا ذکر آیا، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ولیوں کے لیے نہیں آئی۔ ارے ولی تو بعد میں آئے، صحابہ کے بھی بعد آئے، ہم جنہیں ولی کہتے ہیں۔ اور رہی بات ناک پر مکھی بیٹھنے کی کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، کون سا ولی ایسا ہے جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے قبر میں؟ اگر ولی کی قبر میں ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو پھر وہ مکھی صاحب کرامت ہے، وہ مکھی صاحب کرامت ہے۔ ارے نادان، جب وہ قبر میں چلا گیا تو عام انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، تو ولی کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو یہ قبر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان بتوں کے لیے ہے جو بت خانوں میں تراش و خراش کے پڑے اور کھڑے رہتے تھے، ان کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی، وہ نہیں ہٹا سکتے۔ تو بتوں کے لیے کہا کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسی قرآن نے ولیوں کے لیے کہا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر بلقیس کا تخت ہے تو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید ابن القادری صاحب قبلہ، کوچہ کا ہندوستان، کوچہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری گزارش صرف آپ سے یہ ہے، ہم اہل سنت کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، نہ ہم فرقہ پسند کرتے ہیں، ہم امت ہے، ہم ملت ہے، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن وحدت اور امت اور ملت وہی ہوگی جہاں پر عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہوگا، اصناف والا ہوگا۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے کہ ولی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بتوں کے لیے کہہ رہا تھا وہ ولی پر چپکا دیا۔ یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے، اور جو قوم اللہ پہ بہتان باندھے وہ شر الخلائق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ ولیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ولیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولی مردہ زندہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور صورت میں قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک صورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، اسی سورہ یاسین میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، اللہ موت آسان کر دے گا، لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ یاسین میں ہے کیا۔ کبھی آپ نے قرآن کھولا، کبھی قرآن پہ غور کیا کہ یاسین ہے کیا؟ یاسین کے اندر اللہ نے 3 ولیوں کی کرامت کو بیان کیا ہے، صادق، صدوق اور شمعون کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ وہ 3 ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دعوت لے کر کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ جاؤ اور یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، یہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ۔ تو ایک ولی گیا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ قید کر دیا گیا، دوسرا ولی گیا وہ قید کر دیا گیا، تیسرا حکمت سے گیا، تو بعد میں اللہ اکبر اس نے بتایا اللہ اللہ کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس نے مردہ زندہ کیا اور مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا ہوا، جب وہ ولی اس مردے کو
زندہ کرنے کی بات کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ خدا سے عرض کر رہے تھے مولا یہ میرے بھیجے ہوئے کی عزت کا سوال ہے، جب یہ کہے گا کہ مردہ زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی امت کا ولی قم بِإِذْنِ اللہ کہتا ہے تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کی امت کا ولی قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں تو سفارش کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مردے نعرہ رسالت، بستی بستی تریا تریا، بستی بستی تریا تریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب ولی زندگی دے سکتا اللہ کی عطا سے تو کیا نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کی بات ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے دو باتیں پیش کی، ایک تو سورہ نمل سے تخت بلقیس کا، نمبر دو سورہ یاسین سے زندگی دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب قوم عیسیٰ کے، امت عیسیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا، ان کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ ولی کیا دے سکتے ہیں، میرے عزیز اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اتنے اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے کسی کو دے سکتا ہے۔ زندگی دی کہ نہیں دی؟ اللہ اکبر۔ مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں یار کوئی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز قرآن تو پڑھ، قرآن کی طرف توجہ تو کر۔ یہ 1857 کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے، یہ جو فتنے فساد رونما ہوئے، خدا کے لیے ہندوستان والوں اس کی گندگی سے باہر آؤ، اس کی گندگی سے باہر نکلو، اس کی برائی سے باہر نکلو، اور اس طرف دیکھو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں کون کام آئے گا؟ الا المتقین۔ اللہ کے متقی بندے تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ متقی لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے، دنیا میں ولی زندہ کر دے مردے کو، دنیا میں ولی جو ہے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکتے لا کر کے رکھ دے۔ اللہ اللہ، جب وہ مردہ زندہ کر دے، جب وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر رکھ دے تو اللہ اکبر، یہ اولیاء کیا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ان کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، تو اولیاء اللہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں،